اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 18 سے 20 تک آج کا سبق ہے، اور آج کے موضوعات جو ہیں اس میں 3 اہم ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ جس ہستی کو آپ معبود بنا رہے ہیں، پہلے ان کی نفع اور نقصان کی طاقت جانچ لیں۔ دوسرا، اختلاف کی وجہ ظاہر دنیا کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا ہے۔ تیسرا موضوع، کیا حق کے ثبوت کے لیے معجزہ یا کرامت ضروری ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ درس کی دہرائی ہوگی۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی میں اس قرآن کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ وہ خود تمہیں اس سے باخبر فرماتا۔ بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے قبل بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 18 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور یہ بندگی کرتے ہیں، کہنا مانتے ہیں، پرستش کرتے ہیں ان لوگوں کی اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یضرہم، جو ان کو نہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ولا ینفعہم، اور نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ، یہ ہستیاں، شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللہ، اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہوں گی۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جس کے جو اس اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما لا علم، جو وہ نہیں جانتا اس کے بارے میں، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یعنی اس کی خبر تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ایسی ہستیاں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، ان ہستیوں سے جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، بندگی ایک رب کی، واحد ایک اللہ کی بندگی یہ مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ
حقیقت میں تو یہ اس بات کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کامیابی چاہتا ہے اور اس کو بلند رتبوں میں فائز کرانا چاہتا ہے اور دوزخ سے بچانا چاہتا ہے، دوزخ سے ڈرا رہا ہے اور جنت کی خوشخبری دے رہا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے پر چل پڑیں۔ جو گزشتہ سبق تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں یہ قرآن تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا۔ تو یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اے مخلوق، یہ اللہ کی چاہت ہے کہ وہ تمہیں عذاب سے بچا کے جنت میں داخل کرانا چاہتا ہے اور تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے تم کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شفقت ہے اور مہربانی ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے اور ظاہر کا دھوکہ کھا لیتے ہیں اور ایسی ہستیوں سے توقعات لگا لیتے ہیں جن میں کوئی نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان، یعنی نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ ہستیاں اور نہ نفع دے سکتی ہیں۔ سامعین اکرام، شان نزول کے حساب سے تو جو شرک ہو رہا تھا وہ تو ہو رہا تھا، لیکن آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر ہستیوں سے امیدیں لگا لینا یہ ہمارے معاشرے کا عام وتیرہ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں سامعین کرام، دیکھیں بت تو ہر وہ چیز بت ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے آپ کو روکے، ہر وہ چیز بت ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے اور اس بت کو گرا دینا چاہیے۔ بت تو ایسی چیز ہے کہ جو راستے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں بت، تو اس کو گرا دینے میں جو ہے انسان کی فضیلت ہے۔ بت بوت در راہ حق چوں غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدن۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حق کے راستے میں جو بھی بت آتا ہے تو عاشق جو ہے اس بت کو گرا دیتے ہیں، چاہے وہ سامعین کرام ذرا توجہ سے سنیں، ہر وہ ہستی جو راہ حق میں آپ کی رکاوٹ بنتی ہے، جو بت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو گرا دینا چاہیے، اس کو توڑ دینا چاہیے، چاہے وہ آپ کی ظاہر ہستی کا بت ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سے لوگ اپنے ایک ظاہر کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، صبح نکلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے جو ہے وہ شیو بنانا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو میں ویسے کسی کو تنقید کا نشان، کسی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن میں اس رویے کو ضرور مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں جو ہم عام طور پہ ہم لوگ اپناتے ہیں۔ مرد حضرات جو ہیں وہ صبح جو ہے کلین شیو کرنے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور اگر وہ نہ کریں مثال کے طور پہ تو اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ ایک بت ہے، ایک ذاتی شخصیت کا ایک بت ہے۔ یا مثال کے طور پہ خواتین شوہروں کے سامنے تو بس گئی گزری رہتی ہیں، نہ اپنے آپ کو بناتی ہیں نہ سنوارتی ہیں۔ جو محرم ہے، جو شوہر ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو بنا سنوارنا چاہیے، لیکن وہ گھر میں تو گودڑ پہن لیتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں تو لپسٹک بھی لگا لیتی ہیں اور جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا سنوارتی ہیں، اچھی طرح بال بناتی ہیں، اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، کہیں کوئی آئی برو لگا لیتی ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن دیکھیں ہماری ذہنیت جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ تو یہ ویسی مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہر چیز کا ہم نے بت بنایا۔ ہماری ذاتی خواہشات جو ہیں وہ ہمارا راستہ روکے ہوئے ہیں۔ ذاتی خواہشات جو ہیں، نفسانی خواہشات، یہ بہت بڑا بت ہے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی ذاتی خواہشات کے حصار میں اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ مرضی ہے،
میں ایسا چاہتی ہوں، میں ایسا چاہتا ہوں، یہ سب لوگ اپنی اپنی چاہت میں اللہ تعالیٰ کی چاہت کو چھوڑ کے اپنی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے. میں اس بات پہ خوش ہوتا ہوں، میں اس بات پہ خفا ہوتی ہوں. یہ مطلب مختلف چیزیں ہیں. یعنی آپ نے ذات کا ایک بت بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی ہے، اور میں جو اپنی شروع کر دی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آپ یعنی چاہیے کہ آپ اللہ اللہ کریں. اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں، دین یہ چاہتا ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، یہ آپ کہیں. یہ آپ کا نعرہ ہونا چاہیے. لبیک کہنا چاہیے. اس پہ اللہ کی دعوت اور اس کی پکار پہ لبیک کہنا چاہیے. ہم جاتے ہیں نا حج پہ، تو وہاں جو نعرہ وہاں لگاتے ہیں، تو وہی نعرہ ہمیں عملی زندگی میں بھی لگانا چاہیے، اور لگانا ضروری ہے اس کا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، بندگی کے لیے حاضر ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. تو لیکن یہاں جو ہے ہم لبیک، وہاں بھی لبیک کا نعرہ جو ہے عام طور پہ بہت سے لوگ سامعین کرام یہ کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ وہاں صرف زبانی طور پہ نعرہ لگایا جاتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں حج میں ناراضگیاں، جھگڑے، غصے یہ عام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کو منع کیا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں نہ کوئی ایسی بری بات ہونی چاہیے، نہ جھگڑا ہونا چاہیے، اور نہ گالی گلوچ ہونی چاہیے، نہ فسق و فجور کی باتیں ہونی چاہیے. یہ سب وہاں ہوتی ہیں سامعین کرام. یعنی لوگ تو اپنے حصار میں بند ہوتے ہیں، اور وہ اپنے خول میں ہی جاتے ہیں. چاہیے کہ اپنا خول اتار کے وہاں جائیں اور وہاں بہرحال. تو یہاں تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام ان ہستیوں کا جو یعنی جن میں کوئی طاقت نہیں ہے. ان آیت میں مطلب یہ ہے کہ تم ایسی ہستیوں کو کیوں پکارتے ہو جن میں سرے سے کوئی طاقت نہیں ہے، نہ نفع دینے کی، نہ نقصان پہنچانے کی. اور ہم تو یہ آج کل جو پیسے کی بت کی پوجا کی جاتی ہے، ہم اسے ایک نفع کا ذریعہ سمجھتے ہیں. نہ ہو تو پھر نقصان سمجھتے ہیں. اپنا پیسہ ہو تو فائدہ سمجھتے ہیں، نہ ہو تو پھر نقصان سمجھتے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ وہ ایک واحد ہستی ہے جو نفع دینے والی بھی ہے اور نقصان پہنچانے والی بھی ہے. دوسرا شفاعت کی اس آیت میں بات ہو رہی ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے شفیع ہیں. تو یہ تو عام ایک مرض ہے سامعین کرام جو ہم میں مسلمانوں میں پایا جاتا ہے عام طور پہ، کہ ایک تو شفاعت کی امید لگا رکھی ہے ہم نے کہ شفاعت ہوگی، اور شفاعت جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور وہ گناہ گاروں کے لیے ہوگی، لیکن باغیوں کے لیے تو نہیں ہوگی. ہم نے تو ایک بغاوت کا وتیرہ شروع کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کھلم کھلا بغاوت ہے، نافرمانی ہے، فسق ہے، فجور ہے. یہ سب ہمارے جرائم ہیں. تو ان کی تو شفاعت جو ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے بھی رسول کی شفاعت کا وہ کر لیں تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا. تو بعد یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی ہے کہ تم ان ہستیوں سے تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں وہ شفاعت کی یا نفع کی یا نقصان کی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ واقف ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی ہستیاں ہیں بھی کہ نہیں ہستی. جب اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے تو تم نے کیسے گھڑ لیا ہے؟ اب تم نے تو گھڑا ہوگا تو تم نے کیسے گھڑ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام شرکا سے پاک ہے. یہ اس آیت کا مضمون ہے. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. اللہ تعالیٰ وَمَا كَانَ النَّاسُ، اور نہیں تھے لوگ، إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، لیکن ایک امت، فَاخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے اختلاف کر لیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر ایک بات نہ ہوتی، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، کلمہ بات کو کہتے ہیں، اگر ایک بات نہ ہوتی، سبقت جو پہلے ہو چکی ہوتی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا اس میں
جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کو اگر آپ دیکھیں یا ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس میں یعنی جو ابتدا ہے اس کا بیان کر رہا ہے کہ ابتدا میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یعنی ایک امت تھی، الا امتم واحدہ، پھر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف کیسے پیدا ہو جاتا ہے سامعین کرام، اور اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ جب ظاہر کا دھوکہ انسان کو لگ جاتا ہے سامعین کرام، تو پھر وہاں سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اہل ظواہر کا، اہل باطن کا۔ جو اللہ والے ہیں، پیغمبر اور اس کے جو ساتھی ہیں، یہ اہل باطن ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اور جو ظاہر پہ جنہوں نے ظاہر کا دھوکہ کھا لیا اور ظاہر کو دل میں بسا لیا، تو ان کا تو اختلاف تو ہوگا۔ پہلے تو ایک امت تھی، سب پیغمبر تھی اور اس کی اولاد تھی، ایک جماعت تھی، لیکن پھر بعد میں اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ لوگوں نے اختلاف کر لیا۔ سامعین اکرام، اختلاف ہمیشہ یہ ظاہر کے دھوکے کی وجہ سے، یعنی اگر آپ ظاہر کا دھوکہ کھا لیں تو پھر اس میں للہیت نہیں رہتی پھر زندگی میں، یعنی اگر ظاہر کا آپ نے دھوکہ کھا لیا پھر اس میں نفسانیت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں میں نفسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ظاہر مال کو اگر آپ نے اہمیت دے دی تو دوسرا شخص بھی اہمیت دے گا، تو پھر ان دونوں میں جو ہے، یہ دیکھیں ہمارے جو جھگڑوں کی وجہ جو ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو ظاہر سے ان کا تعلق ہے، زمین، عورت، دولت اور زمین، یہ سب ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے دولت آپ کو بھی پسند ہو، جو آپ کا مقابل ہے اس کو بھی پسند ہو، تو یہ یعنی پھر یہاں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، سارے اختلافات کی وجہ جو ہے وہ یہی تین چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اختلاف، اچھا پھر یہ اہل ظاہر جو ہیں اہل باطن سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اہل باطن کو جھوٹا سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہر پیغمبر کی مخالفت کی گئی ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پھر وہ ہنسی مذاق ان پہ پیوست ہو گیا، یعنی ان کو اس کی سزا ملی ہے۔ اہل حق کا پھر اہل ظاہر جو ہیں یا دنیا والے جو ہیں وہ اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر اختلاف بھی، اہل حق جو ہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ اہل ظاہر جو ہیں ان کا پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یعنی لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر ایک بات پہلے نہ ہوتی، کیا بات نہ ہوتی پہلے؟ کہ میں اس انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں، لیکن اس کی فوری پکڑ میں نہیں کروں گا، دنیا میں فوری پکڑ نہیں کروں گا، ان کو ڈھیل دوں گا، لیکن پھر ان پہ یعنی دنیا اور آخرت کا عذاب ان پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سامعین اکرام نوٹ کر لیں، یعنی جو حق کو قبول نہیں کرتے لوگ، تو ان کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے قرآن کی روح سے، ان کے دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، ان کی سمجھ جو ہے الٹی ہو جاتی ہے، وہ دور گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا عذاب ہے، اور عذاب ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں خوشیاں ان سے روٹ جاتی ہیں، خوشی جو ہے ان سے روٹ جاتی ہے، دائمی خوشی ان سے روٹ جاتی ہے، اور ان کی زندگی ان پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ اس آیت میں مضمون ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، یعنی ایک ایسی، پہلے ترجمہ آپ سن لیں تاکہ پھر وہ ترجمہ سنانے میں آپ کو دقت نہ ہو۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، لولا انزل، کیوں نازل نہ ہوئی، علیہ، ان پر، کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آیۃ من ربہ، کوئی نشانی، آیت نشانی، من رب، رب کی طرف سے۔ فقل، آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، غیب تو اللہ، غیب کی بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فانتظروا، سو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
سامعین کرام، اس آیت پہ اگر آپ غور کریں، یعنی اس میں معجزے کا تذکرہ ہے، اور معجزہ جو ہے وہ مانگا جاتا ہے، مانگا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزے مانگے طلب کیے گئے ہیں۔ بات یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ معجزات کو دلیل کے طور پہ کبھی نہیں لاتا، یعنی ہدایت تو بصیرت سے پیش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بصائر، ادعو الی اللہ علی بصیرت، ھذا بصائر للناس، واضح دلائل، بصیرت کی باتیں، اس کے ذریعے حق کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ یہ معجزات اور کرامات، یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ اس کے ذریعے اقوام کو ہدایت دے، یہ ایک بات۔ لیکن ہم بعض لوگ لا علمی اور کم سمجھی کی وجہ سے معجزات اور کرامات کے طالب ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں سامعین کرام، اکثر لوگ اہل حق کے ساتھ کرامتوں کا وجود لازمی سمجھتے ہیں، بھئی اس کی یہ کرامتیں ہیں، اور جس کی کوئی ظاہری کرامت نہ ہو اس کو وہ اللہ کا دوست ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو یہاں واضح طور پہ فرما دیا گیا ہے انما الغیب للہ، غیب کی بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دوسری معجزہ اور کرامت، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ معجزہ اور کرامت، ایک بات تو میں نے آپ کو واضح کر دی کہ اس میں حق کے لیے دعوت معجزات اور کرامت کے ذریعے نہیں بلکہ دلائل اور بصیرت کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے کرامت اور معجزے کی تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی نہیں ہے۔ عقل سے کام، اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، افلا تعقلون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائیں کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، یہ ساری باتیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے اعلیٰ بصیرہ۔ تو وہاں بھی جو شان نزول کے حساب سے مشرک جو ہیں وہ کرامتوں اور معجزات کو طلب کیا کرتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ جو ہیں اس کے محلات کیوں نہیں ہیں، اور یہ تم ہمارے لیے پہاڑوں سے سونا چاندی بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں بالکل کھول کے بیان کر رہا ہے انما الغیب للہ فانتظروا، غیب کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے، فانتظروا میں مضمون یہ ہے کہ تب تم انتظار کرو۔ تم مان نہیں رہے، اب معجزات کے طالب ہو، اب معجزہ نہیں بلکہ تم پہ عذاب آئے گا، تمہارے حسب پسند معجزہ بالکل نہیں آئے گا، تم اب عذاب کا انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، میں تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں تمہارے اوپر عذاب کا۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك
لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ سامعین کرام، آپ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور یہ پرستش کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یضرہم، جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، ولا ینفعہم، اور نہ وہ ہستیاں ان کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ، یہ ہستیاں جو ہیں، شفعاؤنا، یہ ہماری سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ قل اتنبئون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو اسے آسمانوں اور زمین میں معلوم نہیں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، ان لوگوں کے شرک سے بلند ہے۔ وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، الا، مگر، امتم واحدہ، ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر بات نہ ہو چکی ہوتی، سبقت من ربک، آپ کی رب کی، اس سے پہلے، سبقت اس سے پہلے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی مہلت کی، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نازل نہ ہوئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ فقل، آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، بے شک غیب کی بات تو اللہ جانتا ہے، فانتظروا، بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ
أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. And they worship, besides God, what neither harms them nor benefits them, and they say, these are our intercessors with God. Say, are you informing God about what he does not know in the heavens or on earth? Glorified be he, high above the associations they make. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Mankind was a single community. Then they differed. Were it not for a prior decree from your Lord, the matters over which they had disputed would have been settled. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. And they say, if only a miracle was sent down to him from his Lord. Say, the realm of the unseen belongs to God, so wait, I am waiting with you. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।